میری جو نیکسٹ اسپیکر ہیں مس افشاں، انہوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے مائکرو بایولوجی میں، اور وہ بہت پین سے گزری ہیں، آرتھرائٹس تھا ان کو. تو آئیں ہم ان کی لائف جرنی سنتے ہیں، بینیفیشری ہیں سورہ رحمان کی، اور تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں اور پھر شفا کیسے ملتی ہے. السلام علیکم. Thank you so much for giving me an opportunity to share my experience with this therapy. یہ تھیراپی بہت زیادہ پینفل، اس سے پہلے میں اتنی پینفل زندگی گزاری تھی کہ آج بھی اگر میں یاد کروں نا تو میں کہتی نہیں، اب نہیں، میں نہیں یاد کروں. اب میری وہ زندگی نہیں ہے جو تھی، وہ بے جان اندھیری، یعنی اندھیرا، صرف مجھے اندھیرا نظر آتا تھا. اب تو مجھے لوگ نظر آتے ہیں نا، پہلے تو وہ بھی نہیں نظر آتے تھے. میں اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن جب میں صبح پوائنٹ پہ آتی تھی تو میں کہتی تھی میں کیا ہوں، کس لیے آ رہی ہوں، کیا کرنے آ رہی ہوں. اور میں پوری پین میں ہوتی تھی. جب ڈاکٹرز نے مجھے 4 سال پہلے آرتھرائٹس ڈائگنوز کیا تھا نا، اس سے پہلے بھی میں کافی بیمار تھی، لیکن ڈائگنوسس میرا 2020 میں ہوئی تھی کہ مجھے آفیشلی ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک مزدوری والی زندگی گزارو گے، آپ جتنے بھی اسٹیرائڈ میڈیسن کیلشیم وغیرہ لے لو، لیکن آپ جتنی آپ کی باڈی افیکٹڈ ہو چکی ہے نا، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہاں، آپ اپنی زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں نا، آپ ان کو ان میڈیسن کے سہارے گزارو گے، اس کے بغیر نہیں آپ چل سکتے. میں ڈاکٹرس کے پاس جب واپس آتی تھی میں کہتی، میں روتی تھی اور میں کہتی تھی شاید یہ آخری دن. صبح جب اٹھتی تھی پھر میں کہتی تھی یہ آخری دن ہے، کل آخری دن ہے، پرسوں، ایسی گزری تھی. لیکن میڈیسن، صبح میرے ہاتھ میں میڈیسنز ہوتی تھیں. میں یونیورسٹی میں بھی 12 بجے میرا ٹائم ہوتا تھا اور مجھے کال آتی تھی کہ اپنی میڈیسن کھا لو، نہیں تو تم واپس گھر نہیں آ سکو، کیونکہ میں چل ہی نہیں سکتی تھی میڈیسن کے بغیر. میرے جوائنٹ سارے اتنے سویل تھے نا. اب اگر میری کوئی 6 مہینے پہلے والی پکچرز اب کی پکچرز دیکھے کوئی مجھے پہچانتا نہیں. میرے جوائنٹ فل انفلامیٹیڈ، میں چل بھی نہیں سکتی تھا. آج تو میں خود چل کے بالکل آئی ہوں. اور جب میں نے دعا کی، اور جس دن میں نے دعا کی کروائی تھی، اس دن میں گھر میں بالکل ایک گھر سے جانے سے پہلے نا میں نے کچن میں کھڑے ہو کے کہا تھا شاید یہ آخری دفعہ میں اپنا گھر دیکھوں، اب نہیں میں نے واپس آنا، بس اب میں تھک گئی ہوں. بلکہ مجھے گھر والے بھی اکثر جب رات کو میری طبیعت خراب ہوتی تھی وہ کہتی تھی زندہ کیوں ہو، تم ایک ہی دفعہ کوئی میڈیسن لے کے مر جاؤ. اور ہمیں کسی نے بتایا بھی تھا کہ کوئی UK میں کوئی ایسا سینٹر ہے جس میں ڈاکٹرز ایسی میڈیسن دیتے ہیں کہ آپ مر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی ول پاور لکھ دو کہ آپ ولنگ ہے مرنے کے لیے. تو وہ، اور میں نے اس کے بارے میں بھی سوچا تھا اور میں نے اس کے لیے کوشش بھی کی تھی. لیکن کبھی کبھی میں کہتی تھی ٹھیک ہے جتنی دیر میں چل سکتی ہوں نا اس کے بعد سوچوں گی، لیکن میں کر لوں گی. اور اکثر میرے دل میں اتنے سوسائڈل تھاٹس آتے تھے، اکثر میں نے کوشش بھی کی تھی کتنی دفعہ، اور اپنے گھر کے سارے شیشے میں ہی توڑتی تھی، دروازے میں ہی توڑتی تھی. سیٹرڈے سنڈے میری زندگی کا سب سے برا دن ہوتا تھا. ویک کے باقی دن تو میں یونیورسٹی کالجز میں گزار لیتی تھی، لیکن سیٹرڈے سنڈے میں گھر والوں کو دیکھتی تھی جب ان کی آنکھوں میں اپنے لیے، چاہے وہ مجھ سے پیار کرتے لیکن مجھے وہ پیار نہیں نظر آتی. میں کہتی شاید وہ مجھے نا بیچاری سمجھ رہے ہیں، مجھے سمجھ رہے ہیں شاید یہ مجبور ہے اس لیے ہم اس سے پیار کریں. ابھی تک یہ میری ماں جو ہر وقت روتی تھی سجدوں میں بیٹھی رہتی تھی کہ یہ میری بیٹی کا کیا بنے گا، اس کا کیا مستقبل ہے. بلکہ میں خود بھی روتی تھی. تہجد میں پوری رات میں تہجد میں پڑھتی رہتی تھی، کبھی کون سے وظیفے، کبھی کیا. لیکن وہ میڈیسن بھی وہ فرق نہیں کرتی تھی. وہ ڈاکٹر مجھے ڈوز دیتے تھے صبح شام دوپہر کرنے، لیکن کبھی کبھی میں 4-5 دفعہ بھی کھا لیتی کیونکہ مجھے چلنا ہوتا تھا. میں نے کہا تھا میں نے چلنا ہے. اکثر تو میں پیپرز بھی چھوڑتی تھی. میں نے کہا یونیورسٹی میں آ کے کیا کرنا ہے، پیپر چھوڑو، کیا کرنا ہے. ابھی تک کہ میں میٹرک میں کوئی پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ تھی، میں نے لاہور بورڈ میں ٹاپ بھی کیا تھا. لیکن اس کے بعد سے میں بیمار ہو گئی، تو اس کے بعد سے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا چھوڑو. لیکن وہ جس دن میں نے دوا کروائی تھی میں یونیورسٹی میں ہی تھی،
اور 12 بجے کا ٹائم تھا. میری پہلے بات میں نے مست ہل کے نا پیج سے نمبر لیا. پہلے میری کسی فیمیل سے بات ہوئی تھی, لیکن وہ مجھ سے پوچھی کیا ایشو ہے, میں انہیں نہیں بتا رہی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے سر سے بات کرنی ہے. وہ کہتی تھی مجھے بتائیں. میں نے ان کی کال بند کر دی, بلکہ انہوں نے بعد میں 3-4 دفعہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے نہیں کی اسی ٹائم. اس کے بعد ایک ویڈیو میرے پاس سے گزری تھی, اور اس میں وہ ویڈیو کسی کے پیج پہ تھی, عمران صادق کے. میں نے ان کو میسج کیا کہ انہوں نے پھر مجھے کال کی, اور میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا. انہوں نے خود ہی یعنی شروع میں بات شروع کرتے کرتے نا میں نے انہیں اپنا تھوڑا بتا دیا کہ میں یہ ہوں, اور میں نے انہیں کہا کہ میں نے آج گھر نہیں جانا اور میں نے مرنا ہے, اور سامنے ہی وہ کینال پہ تو ہے یہ یونیورسٹی. میں کہتی تھی بس میں نے اس کے اندر نہ ڈوب جانا, بس یا گاڑی کے نیچے آنا, لیکن میں نے گھر نہیں جانا. پھر انہوں نے مجھے دعا کروائی کہ نہیں اللہ ہے نا. تو میں انہیں کہتی کہ کون سا اللہ تعالیٰ کہاں, مجھے تو نہیں نظر آ رہے کہاں ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہے, یہ دنیا کے آس پاس دیکھو. میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے, اگر ہوتے تو میرے پاس ہوتے, مجھے دیکھتے جیسے میں دنیا کے سامنے اپنی زندگی گزار رہی ہوں. کیسے میرے ہاتھ ہلتے نہیں تھے, میں لکھ نہیں سکتی تھی. 6-7 مہینے تو میں بالکل ہی اتنے انفلاممیٹری تھے, میں نہیں لکھ سکتی تھی. جنوری سے لے کر 6 مئی تک میں نے کچھ نہیں لکھا تھا. ایک پین بھی پکڑتی تھی نا تو میرے ہاتھ میں اتنی پین تھی, میں نے نہیں لکھا تھا. اور میں روتی تھی. یونیورسٹی میں بھی میرے ٹیچرز, ابھی تک میں ریسرچ کر رہی تھی تو میرے ٹیچرز کہتے تھے آپ چھوڑ دو, ایم فل چھوڑ دو, کیا کرنا ہے, آپ کی حالت ایسی نہیں ہے. لیکن میں کسی کو بتاتی نہیں تھی کہ مجھے اتنی بیماری ہے, لیکن میں روتی ہی رہتی تھی. بس میرا کام دنیا میں کوئی نہیں تھا, رونا. لیکن یہ دعا میرے لیے اس دن میری زندگی بچ گئی, اور میں دوبارہ پیدا ہوئی. وہ میرے 24 سال ختم, اب میری نئی زندگی ہے جس کو 4 مہینے ہو گئے مجھے گزارتے. جب انہوں نے مجھے اللہ پانے والی دعا کروائی, پھر میں نے سورۃ الرحمن بھی سنی انہی کال کے دوران. اور پھر جب انہوں نے لاسٹ پہ جب کال بند کی, وہ کہتے ہیں کہ اب کیسی طبیعت ہے. اور میں نے اس ٹائم خود اٹھ کے دیکھا کہ میں چیئر پہ بیٹھی تھی, میں نے خود اٹھ کے دیکھا میں خود چل رہی تھی بغیر سہارے کے. اور میرے جو ٹانگ بالکل, میری لیفٹ لینگ بالکل افیکٹڈ ہے, وہ نہیں چلتی تھی, میں بالکل سہارے کے ساتھ ہی چلتی تھی. میں نے اٹھ کے دیکھا میں چل رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا چلو, اور میں پورے گراؤنڈ میں نے 3 چکر لگائے تھے, اور میں چل رہی تھی. اور میں نے انہیں بتایا کہ دیکھو اب دیکھ اللہ ہے نا. اس وقت بھی میں نے کہا ہاں ہے, لیکن پورے یقین کے ساتھ نہیں. پھر میں نے 7 دن سورۃ الرحمن سنی, صبح شام دوپہر. اور ابھی سورۃ الرحمن بھی پہلے بھی میں سنتی تھی, پہلے بھی میں کافی سورۃ الرحمن یاسین جب میں یونیورسٹی کے راستے میں تھی سنتی رہتی تھی, لیکن اس طرح نہیں سنتی تھی جو دعا کے بعد میں نے سنی تھی. اس طرح کا ڈوب کے اس یقین کے ساتھ کہ نہیں کوئی ہے سننے والا, کوئی تو میرا ہے سننے والا, دنیا والے نہیں, کوئی میرے پاس ہے, میرے دل کے اندر ہے سننے والا. پھر جیسے جیسے میں سورۃ الرحمن سنتی تھی, میں اس سے میرے آنسو ایسے ہوتے تھے, بہت زیادہ آنسو تھے, بلکہ میں پورا بھیگ جاتی. جو اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا میں ساری بھیگی ہوتی تھی آنسو سے. لیکن پہلے جو میں روتی تھی وہ درد سے روتی تھی, تکلیف سے کہ یہ کیا تکلیف ہے, بلکہ بھلے گلے شکوے ہر وقت. لیکن جب میں سورۃ الرحمن سنتی تھی تو اس وقت میرے وہ آنسو سکون کے آنسو تھے. اور آج بھی اگر میں ایک دن آنسو نہ آ رہے تو میں کہتی شاید میری کوئی غلطی ہے, اس لیے آنسو نہیں آ رہے. اس کے بعد چلتا گیا, یہ مئی کا لاسٹ تھا جب میں نے دعا کرائی. اس کے بعد جون میں بھی میں کافی, اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ قصیدہ بردا شریف سنو, آپ کی طبیعت اور بہتر ہو. میں اس کو سنتی. قصیدہ بردا شریف کا میرا ایکسپیرینس کافی اچھا تھا. وہ یہ تھا کہ میں کبھی نہیں سوئی تھی پچھلے 8 سالوں میں, کبھی نہیں سوئی. رات کو میں اٹھ کے بیٹھی, اب اتنی تکلیف میں اٹھ کے بیٹھی ہوتی تھی. گھر والے کہتے سو جاؤ, میں کہتی تھی کیسے سو, میں آنکھیں ایک دفعہ پلک بھی نہیں چپکتی تھی. سارے مجھے کہتے تھے کوئی نیند کی میڈیسن, سائیکیٹرسٹ مجھے میڈیسن دیتے, میں سیرونیکس صبح شام دوپہر کھاتی تھی. لیکن قصیدہ بردا شریف میں پہلی دفعہ سنا ہے, وہ 30 منٹس کا تھا. ابھی کوئی 5 منٹ ہارڈلی سنا ہے, میں سو چکی تھی. اور میں کوئی 4-5 گھنٹے سوئی تھی.
اور جب میں اٹھی تھی وہ رات کے کوئی 12 بجے تھے، اور جب مجھے یاد ہے جب میں نے سننا شروع کیا تو وہ کوئی 7:30 ہوئے تھے، اور مجھے اٹھا رہے تھے کہ لو یہ تم سوئی کیوں ہو، تم تو سوتی نہیں، اور بلکہ ڈاکٹرز کو بلا رہے تھے کہ یہ سو گئی ہے، شاید اس نے کوئی نشہ کیا ہے۔ لیکن جب میں اٹھی تھی میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں پہلی دفعہ بڑے سالوں بعد اپنے جا کے کچن میں جا کے اپنے لیے پانی خود لے کے آئی تھی، اپنے لیے کھانے کے لیے میں خود فریج کھولی اور میں نے کہا کہ میں نے کچھ کھانا ہے، پہلی دفعہ، نہیں تو میں نہیں کھاتی تھی، کوئی ایک سلائس بھی کھا لوں تو وہ بھی ہارڈلی میری ماں مجھے منہ میں ڈالتی کہ کھا لو، وہ بھی میں نکال دیتی، وہ جب سائڈ پہ ہوتی تھی میں نکال دیتی تھی۔ لیکن اس تھیراپی نے نا میری زندگی بدل دی، اب میری زندگی بالکل نارمل ہے، زندگی میں بہت کچھ ہوا۔ ابھی تک یہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی، ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا، رمضان تھا، میری طبیعت کافی خراب ہوئی، تو ڈاکٹر رات کے ٹائم میں ڈاکٹر کے پاس گئی، شالیمار ہاسپٹل ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہم ان کو پین کلرز دیتے جائیں گے، تو اگر یہ ٹھیک رہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، اسی درد کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انہیں نا گھر نہ رکھیں، آپ کسی سینٹر میں نا انہیں ایڈمٹ کروا دیں، اس سینٹر میں رہیں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، یعنی مزدوروں کے ساتھ رہیں۔ تو میں کہتی تھی نہیں، اور میں روتی تھی، وہ رات ایسی تھی، وہ رمضان میں پتہ نہیں کوئی آخری اشرا چل رہا تھا، اس وقت میں نے ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھ کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں میرا، کوئی اس کا حل، مجھے بس اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے، یعنی ایٹ لیسٹ میں خود چل سکوں، میں بوجھ بن گئی ہوں، ہر ایک پہ بوجھ۔ لیکن وہ دعا شاید وہ رمضان کی برکت سے میری دعا سنی گئی، اور اب میرے ہاتھ، یہ پوری گواہ ہے میری باڈی، اب میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، اب کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ اب وہی ڈاکٹر پچھلے دنوں میں کسی سلسلے میں شالیمار ہاسپٹل اور ڈاکٹر نے مجھے پہچان لیا تھا، وہ گزر رہے تھے ایمرجنسی میں، تو انہوں نے مجھے پہچان کہ نہیں تم وہی ہو، میں نے کہا جی، کہتے اب کیسی ہو، میں نے کہا الحمدللہ، کہتے کبھی دوبارہ ٹیسٹ کیے ہیں، میں نے کہا ہاں میں خود مائکرو بایولوجسٹ ہوں، اور میں یہ ٹیسٹ وغیرہ تو میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ تو کہتے کیے ہیں، کہتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ESR لیول کتنا ہے، میں نے کہا سر ابھی میں نے 15 ڈیز پہلے چیک کیا تھا، ابھی تو 2 پہ ہے، اور وہ پہلے ہوتا تھا 1.1110 1120، اس پہ بہت زیادہ تھا، اور ڈاکٹرز مجھے کہتے تھے گئی، آج آخری دن، لیکن اب الحمدللہ ابھی میں نے 15 دن پہلے کیا تھا 2 پہ تھا، تو اب الحمدللہ ابھی مجھے ٹیمپریچر بھی میری باڈی کا 103.2 کبھی کم نہیں ہوتا 8 سالوں میں، آج بھی اگر ہوتا ہے لیکن مجھے فیل نہیں ہوتا، میری باڈی کا ٹیمپریچر، لوگ کہتے ہیں کہ تم پاس بیٹھی ہو تمہارے اندر سے ہیٹ آ رہی ہے، لیکن مجھے نہیں فیل ہوتا کہ مجھے ٹیمپریچر ہے۔ لیکن اس دعا نے نا میری زندگی بدل، نہیں تو آج مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، پہلے مجھے لوگ نہیں آئے، مجھے سارا کچھ دھندلا نظر آتا تھا، اور بلکہ میں خود لوگوں کے ساتھ بہت اگریسو تھی، بلکہ میں کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا میں اس کی طرف اور بری طرح دیکھتی تھی۔ میرے ٹیچرز بیٹھے ہوتے تھے نا، تو وہ میرے ریسرچ کے ٹیچرز تھے، اور مجھے وہ ٹاپک سمجھاتے تھے، میں نے کہا کیا ہے، میں نے نہیں کرنی، بلکہ میں اکثر بدتمیزی کے ساتھ ان کا دروازہ لوک کر کے آتی، اور مجھے وہ اکثر 12 بجے کے بعد بلاتے تھے کیا کام کیا آپ نے، اور میں جاتی نہیں تھی، میں ان کا کالز آتی رہتی تھی میرے موبائل سے، میں تو نہیں سنتی تھی، اور میرے سارے بچے کہتے تھے کیا بدتمیزی ہے، میں نہیں سنتی تھی۔ لیکن دعا تھراپی کے بعد یہ ہوا کہ جون جولائی اگست میرے پاس تھا، میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی، میری چینجز آئیں، میں نے اپنی ریسرچ کو دوبارہ اسی دوران جون کے سٹارٹ کے 3 جون کو میں نے دوبارہ ٹاپک ڈیزائن کیا، دوبارہ یہ اپنی ریسرچ سٹارٹ کی، اور دوبارہ سارا شوکت خانم سے سیمپل وغیرہ کینسر پیشنٹ کے لے کے میں نے دوبارہ اپنی ساری ریسرچ کی، اور الحمدللہ 12 اگست کو میں نے اپنا تھیسس بھی رائٹ اپ کر کے ڈیفینس بھی دے دیا، پورا وائوا بہت اچھے مارکس کے ساتھ، اب میں گولڈ میڈلسٹ MPhil ہوں۔ میرے گھر والے مجھ سے پیار کرتے تھے، اور پہلے وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، اب میں ان کی طرف دیکھ کے پیار کرتی ہوں، اب میری ماں میری طرف دیکھتی ہے،
ان کے دیکھنے سے پہلے میں ان کی طرف اتنے پیار سے دیکھ، وہ کہتی تھی تمہیں کیا ہو گیا، ہر ایک کے ساتھ. میرے بھائی مجھے دیکھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اتنے پیار سے دیکھ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں، کچھ اور نہیں. کہتے اتنے پیار سے نہ دیکھا کرو. اب میرا ہر ایک کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا ہے، بہت، کوئی نفرت نہیں تو میں کہتی تھی تم لوگ یا میرے کسی گناہ کی سزا ہے یا میں نے کوئی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی مجھے یہ بیماری سزا ملی. لیکن اب نہیں ایسا. اب میں کہتی ہوں کہ نہیں، نفرت نے میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اب تو مجھے اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ بھی نظر آتے ہیں. اب میں آگے کافی لوگوں کو اب مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے. اب میں ڈفرینٹ، اب میں کہتی ہوں کچھ نہیں. اب میں اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی، میری ماما کہتی ہے مجھے کوئی تمہاری کوئی دعا ہے. میں نے کہا نہیں، جو مجھے ملنا تھا نا وہ مل گیا. اب شکر ہے الحمدللہ. اب میری زبان سے صرف الحمدللہ، نہیں تو میرے گھر والے کہتے تم دفعہ ہو جاؤ. وہ مجھے کہتے تھے دفعہ ہو جاؤ. میری چھوٹی سسٹر مجھے کہتی تھی تمہارے ساتھ بات کرنا ایسے کہ بندہ خود ہی نہ جا کے گولی کھا لے. لیکن اب وہ کہتی نہیں. اب تو وہ میں اس کی کافی ہیلپ کرتی ہوں، اسٹڈی میں بھی ویسے بھی. ابھی اس کے پیپرز چل رہے ہیں آج کل، اور میں اس کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوں رات کو 2 بجے بیٹھ کے کہ نہیں، پیپر پڑھنا ہے، بس پڑھ لو، باقی اللہ کا مالک ہے. اب میں ڈفرینٹ لوگوں کو، اب بھی بعد میں نے اپنی جرنی شیئر بھی کی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنا آپ کو سکون مل گیا تو آپ آگے لوگوں کو نہ کرو. اب میں ڈفرینٹ لوگوں کو دعا بھی کرواتی ہوں، اور ڈفرینٹ لوگ مجھے کافی چیزیں سکھا کے بھی جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 3 دن پہلے، پچھلے ویک کی بات ہے، لڑکی تھی تو وہ میں کسی جگہ پہ جا رہی تھی، راستے میں وہ رو رہی تھی. میں نے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے نا مجھے بتایا نہیں. تو میں نے کہا آؤ میں تمہیں نا ایک دعا بتاتی ہوں، تو شاید دعا کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ. تو میں نے اسے میں نے کہا کہ تم نا دل میں 3 دفعہ آنکھیں بند کر کے نا 3 دفعہ اللہ بس دل میں کہنا ہے، زبان سے نہیں کہنا. تو تم کہو تمہاری ساری یہ رونا ختم ہو جائے گا، تمہاری ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو اس نے کہا، اس کے پاس پانی میرے پاس تھا، میں نے اس کو دے دیا. میں نے کہا پانی پی لو 3 بجے، اور تم روز کیا کرنا اور سوترے مار. ہارڈلی کوئی 20 منٹ بعد وہ مجھے جاتے ہوئے کہتی کہ نہیں، مجھے نا اب میرا ڈپریشن نہیں ہے. وہ کوئی 30-32 سال کی تھی. کہتی میں نا کوئی 12 سال سے ڈپریشن میں تھی. کہتی جب سے میری شادی ہوئی اتنا میں ڈپریشن میں تھی. لیکن کہتی نہیں. میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہتی اب تو نہیں ڈپریشن، اب تو میں ٹھیک ہوں. اور وہ جاتے وہ ہنستے ہوئے گئی. کہتی مجھے مل گیا ہے. میں نے کہا کیا ملا ہے؟ کہتی بس وہ مجھے چاہیے جس کی مجھے تلاش تھی بچپن سے، وہ مجھے مل گیا. یہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ملا ہے. لیکن اس دعا تھراپی سے میری تو کوشش ہے کہ میں ہر ایک کو جا کے بتاؤں کہ یہ بہت کچھ ہے، لائف چینجنگ ہے. ہم لوگ زندگی کو خود ہی خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی کو. زندگی بہت آسان ہے، صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، باقی اور کچھ نہیں ہے. جب اس کا ساتھ ہوگا نا، ہمیں یہ زندگی گزارنا بہت آسان ہے. بس یہی میری جرنی تھی. تھینک یو سو مچ. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی